بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الطلاق مرتان، رجوع دو طلاقوں کے بعد ہے. فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، بس تم روک لو ان کو اچھے طریقے کے ساتھ یا علیحدہ ہو جاؤ ان سے اچھے طریقے کے ساتھ. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ لو تم ان سے ان چیزوں میں سے کچھ بھی جو تم نے ان کو دیا. إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ وہ دونوں میاں بیوی خوف کریں اس بات کا کہ وہ نہیں قائم رکھ سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تم خوف کھاؤ یہ کہ وہ نہیں قائم کر سکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، بس نہیں ہے کوئی گناہ ان دونوں پر یہ کہ عورت دے فدیہ اپنے شوہر کو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کیا تو وہ ظالم ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بس اگر طلاق دی شوہر نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں، بس نہیں ہے حلال اس کے لیے 3 طلاقوں کے بعد یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی دوسرے شوہر سے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس نہیں ہے کوئی حرج ان دونوں پر یہ کہ وہ رجوع کر لیں نکاح کے بعد بشرطے کہ وہ دونوں یقین رکھتے ہوں اس بات کا کہ وہ قائم رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو جانتی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو بس وہ اپنی عدت کی مدت کے قریب پہنچیں تو بس تم ان کو روک لو اچھے طریقے سے یا علیحدہ ہو جاؤ ان سے اچھے طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم ان کو نہ روکو اس لیے کہ تاکہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ اور تم حد سے تجاوز کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس شخص نے ایسا کیا بس تحقیق اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بناؤ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو مذاق. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو جو تمہارے اوپر ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتاب نازل فرمائی اور حکمت نازل فرمائی اس سے نصیحت حاصل کرو. واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بكل شيء علیم، اور جان لو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا. گزشتہ درس سے طلاق کے مسائل چل رہے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دیتا ہے
تو 2 طلاقوں کے بعد وہ بغیر نکاح کے عدت کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے۔ گزشتہ دن بھی میں نے یہ مسئلہ عرض کیا تھا، اس مسئلے کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو صریح طور پر کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ عدت کے اندر اگر یہ شوہر اپنی بیوی سے رجوع کر لیتا ہے تو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، بس رجوع کرنے سے ان کا آپس میں ملنا اور ان کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، وہ جو طلاق تھی وہ طلاق کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر 2 طلاقیں دی، یعنی یہ کہتا ہے میں نے آپ کو طلاق دی، میں نے آپ کو طلاق دی، واضح طور پر 2 طلاقیں دے دی، اب بھی عدت کے اندر اگر یہ اس سے رجوع کرنا چاہتا ہے تو بغیر نکاح کے، بغیر کسی گواہ کے، بغیر کسی شرط کے میاں بیوی کا رجوع کرنا صحیح ہو جائے گا اور یہ 2 طلاقیں مرتفع ہو جائیں گی، اٹھ جائیں گی، ان کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اب اتنی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ 2 طلاقوں کے بعد اب شوہر کے پاس صرف 1 طلاق کا حق باقی رہ گیا۔ یہ 2 طلاقیں جو دیں ان کا اثر ختم ہو گیا، ان کا آپس میں ملنا رہنا یہ سب صحیح ہو گیا، لیکن اب شوہر کے پاس صرف 1 طلاق کا حق ہے۔ اب اگر شوہر نے وہ تیسری طلاق بھی دے دی تو اب یہ شوہر اس بیوی سے رجوع نہیں کر سکتا، عدت کے اندر بھی نہیں کر سکتا، عدت کے بعد بھی نہیں کر سکتا، نکاح کے ذریعے بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا ایک مستقل طریقہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئندہ آیت میں بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، کہ جو آدمی 2 طلاقوں کے بعد ایک تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب اس کے لیے وہ بیوی حلال نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بیوی کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور پھر وہ دوسرا شوہر اس عورت کے ساتھ، اس بیوی کے ساتھ ہم بستری بھی کرے، اس کے بعد وہ دوسرا شوہر اس کو طلاق دے دے، یہ اپنی عدت گزار کے پھر اگر پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے تو پھر سے یہ نیا نکاح کریں گے، 2 گواہ ہوں گے، حق مہر مقرر ہوگا، پھر جا کے ان کا نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دے دی اور بیوی نے دوسرا نکاح تو کر لیا لیکن اب دوسرے شوہر نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس کو ویسے ہی طلاق دے دی، تو اب یہ عدت گزار کے پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی۔ شرط ہے کہ یہ دوسرے شوہر سے نکاح بھی کرے، وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر یہ عدت گزارے، اب یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا ان ظن ان یقیم حدود اللہ، کہ اگر وہ میاں بیوی دونوں کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، یعنی پہلے جن باتوں کے اوپر تنازعات ہوئے، بات بگڑی اور بات طلاق تک چلی گئی، تو اب پہلے دیکھ لیں کہ ہم نے ان معاملات کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، ہم ان معاملات کے ساتھ اکٹھے چل سکتے ہیں، ہمارا نظام زندگی گزر سکتا ہے یا نہیں گزار سکتے ہم۔ اگر ان کو اندیشہ ہے کہ ہمارا پھر بھی چلنا مشکل ہے تو پھر تو خام خواہ میں یہ دوسری مرتبہ نکاح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر وہ دونوں اس بات پر ایگری ہو گئے اور وہ دونوں آمادہ ہو گئے کہ ہاں ہم دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں، سابقہ جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اب کی بار ہم غلطیاں نہیں کریں گے، پھر وہ آپس میں نکاح کر لیں۔ جی ارشاد فرمایا کہ یہ جو 3 طلاقیں ہیں، 3 طلاقوں کے بعد بیوی اس وقت تک حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے، جب تک وہ اس کے ساتھ بستری نہ کرے، پھر اس کے پاس۔ اب بعض لوگ ہیں، اور یہ جو مسئلہ ہے یہ اتفاقی مسئلہ ہے، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے تمام ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور تمام محدثین، یعنی حضرت امام بخاری سے لے کر علامہ ابن حجر عسقلانی تک تمام محدثین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ واضح حدیثیں موجود ہیں، واضح قرآن پاک کی آیات موجود ہیں کہ 3 طلاقوں کا مطلب 3 طلاقیں ہوتے ہیں۔ لیکن ابھی اس زمانے کے اندر کچھ عرصہ پہلے سے کچھ لوگ نکلے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، حالانکہ وہ غیر مقلد ہیں، تقلید نہیں کرتے، اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ یہ اہل حدیثوں کے پھر 2 گروہ ہیں۔ ایک ان کا گروہ ہے حافظ ابن حزم کا، حافظ ابن حزم ظاہری کا۔ یہ حافظ ابن حزم ظاہری جو ہے یہ 3 طلاقوں کو 3 کہنے کا قائل ہے، یہ کہتے ہیں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے غیر مقلدین کی ایک دوسری پارٹی ہے، ایک دوسرا گروہ ہے، ان کو ثنائی فرقہ کہا جاتا ہے۔ وہ جو ثنائی پارٹی کے ثنائی گروہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاقیں بھی 1 طلاق ہوتی ہے۔
سمجھ میں بات نہیں آتی. 3 روٹیاں ایک آدمی کھا جائے اور وہ کہے کہ میں نے 1 روٹی کھائی ہے, یہ بات سمجھنے والی. کسی آدمی کو 3 گولیاں مار دی جائے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے 1 گولی لگی ہے. کوئی آدمی 3 گلاس پانی پی لے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے 1 گلاس پیا. یہ بالکل بے وقوفانہ بات ہے, اور یہ صرف ان کی بات جو ہے یہ ضد کی بنیاد کے اوپر ہے. ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے, اور یہ لوگ دلیل کے اندر پیش کرتے ہیں مسلم شریف کی روایت. مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 277 کے اوپر روایت موجود ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, حضرت ابوبکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا. یہ حدیث ہے, حدیث بالکل صحیح ہے. اب اس کی تفسیر ہے, امام نسائی رحمہ اللہ نے اس کی باقاعدہ طور پر اس کے لیے باب قائم کیے, اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی کہ 3 طلاقیں وہ 1 شمار کی جاتی تھیں, وہ اس عورت کے حق میں تھیں جس عورت کے ساتھ شوہر کا نکاح ہو چکا ہے. نکاح ہو گئے لیکن ابھی ان میاں بیوی نے آپس میں ہم بستری نہیں کی, ان کا دخول نہیں ہوا, خلوت صحیحہ نہیں ہوئی. اب وہ شوہر اپنی بیوی کو طلاقیں دیتے ہیں, 3 طلاقیں دیتے ہیں, کہتے ہیں میں نے تمہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی. تو وہ عورت جس کے ساتھ شوہر نے ہم بستری نہ کی وہ محل ہی صرف 1 طلاق کا ہے, اس کو 1 طلاق دینی چاہیے. وہی 1 طلاق اس کے بارے میں کافی ہو جاتی ہے. تو اب اگر آدمی نے بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی, نکاح ہو گئے, ہم بستری ابھی تک نہیں ہوئی, وہ اس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی. تو جیسے اس نے کہا تھا نا پہلی مرتبہ کہ میں نے آپ کو طلاق دی, یہ کہنے سے اس کو طلاق ہو گئی. اب یہ جو دوسری اور تیسری طلاق دے رہے یہ محل ہی نہیں ہے, یہ طلاق کا وہ عورت مالی نہیں رہی. پہلی مرتبہ جب اس نے کہا طلاق, اس کا اور اس کا معاملہ ختم. اب یہ جو کہہ رہے خام خواہ پہ طلاق طلاق طلاق, تو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ وہ محل ہی نہیں ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے, ایک آدمی کسی دوسرے کی بیوی کو کہتا ہے میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی, 1 لاکھ مرتبہ کہہ دے تو کوئی طلاق باقی ہوگی؟ یہاں تو ایک بھی طلاق باقی نہیں ہوگی چاہے 1 لاکھ مرتبہ کی, کیونکہ وہ اس کی اپنی بیوی نہیں ہے, وہ اس کے لیے طلاق کا محل ہی نہیں ہے, تو یہ اس کو کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ اسی طرح سے وہ بیوی جس کے ساتھ ابھی تک ہم بستری نہیں ہوئی تو وہ 1 طلاق کی اس کو 1 طلاق دینی ہے. اب جب یہ 3 طلاقیں دیتا ہے, 1 طلاق تو اس کو واقع ہو گئی, اس کا اور اس کا رشتہ تعلق ختم ہو گیا. اب یہ جو دوسری اور تیسری طلاق دیتا ہے وہ محل ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں 3 1 شمار کی جاتی تھی, وہ اس عورت کے بارے میں جس کے ساتھ ابھی تک ہم بستری نہ ہوئی ہو, جس کو ابھی تک دخول نہ ہوا ہو. اور یہ حضرات اس بات کو, اس قاعدے کو, اس ضابطے کو ہر جگہ فٹ کر دیتے ہیں. وہ عورت 4 بچوں کی ماں ہوتی ہے, اس کو شوہر 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, اور یہ بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی 3 طلاقیں 1 طلاق ہے. اور پھر ہمارے ایمان بھی کمزور ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ حلال اور حرام کا مسئلہ ہے. اگر کوئی میاں بیوی طلاق کے بعد ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو 24 گھنٹے وہ حرام کا ارتکاب کر رہے ہیں. 24 گھنٹے وہ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برس رہی ہیں. اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ نسل نکاح کے بغیر پیدا ہوگی. جو نکاح کے بغیر بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو حرامی کہا جاتا ہے. ساری نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. تو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اختلاف کیا جائے, اور یہ کوئی اتنا پیچیدہ مسئلہ بھی نہیں ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آتا. بس بات صرف ضد کی ہے, بات صرف عناد کی ہے. اب جو کوئی آدمی نہ مانے تو نہ ماننے والے کا تو کوئی حل نہیں ہوتا. کوئی آدمی دن کے 12 بجے کہے, سورج جب بالکل اپنے عروج پر نکلا وہ کہے کہ ابھی رات ہو رہی ہے. اب اس کو سمجھاؤ کہ نہیں بھائی دن ہو گئے, تو اس کو 1000 لاکھ دلیلیں دو. جب وہ ضد پہ آ گیا, وہ اس نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا. اب جو منکر ہو جائے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. تو وگرنہ یہ کوئی بات اتنی مشکل نہیں ہے, اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کی سمجھ نہ آئے. تو ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, چاہے اکٹھی دے, یہ کہے کہ میں نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی, یا یہ کہے کہ آپ کو طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے. جس انداز میں بھی کہے گا وہ 3 طلاقیں 3 ہی شمار کی جائیں گی. آگے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کا مسئلہ بیان فرمایا. ارشاد فرمایا کہ اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہ بن پا رہی ہو, آپس میں مزاجوں میں فرق ہو, معاملات میں فرق ہو, طبیعتوں میں فرق ہو, وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل پاتے, تو اب اگر غلطی ہے عورت کی طرف سے, یعنی شوہر اس کو بسانا چاہتا ہے, شوہر اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے, شوہر اس سے محبت بھی کرتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میری بیوی مجھ سے دور جائے, لیکن بیوی کے اندر خباثت ہے, بیوی اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی, تو اب شوہر بیوی کو کہہ سکتا ہے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو, اتنے رقم دے دو,
میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. اب وہ رقم دے کر بیوی طلاق لے, اس کو خلا کہا جاتا ہے, اور یہ شریعت کے اندر جائز ہے, ایسا کر سکتی ہے. اور شوہر کو کہا گیا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو طلاق دو تو پھر جو تم اس کو دے چکے ہو, گفٹ دے چکے ہو, تم اس کو حق مہر دے چکے ہو, جو کچھ تم اس کو دے چکے ہو, اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اس سے وہ چیزیں واپس لو, بس تو جو تم نے اس کو دے دیا وہ اس کا ہے. اور اسی طرح جب وہ خلا کا کہے تو خلا بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بیوی خلا طلب کرے تو شوہر کو چاہیے کہ خلا میں اتنی رقم مانگے جتنا اس نے حق مہر دیا تھا. مثال کے طور پر اس نے 1 لاکھ روپے حق مہر دیا, اب معاملات بگڑ گئے, بات آگے نہیں چل پا رہی, تو اب شوہر بیوی سے کہتی ہے کہ مجھے اب خلا دے دو. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے 20 لاکھ روپے دے دو, 50 لاکھ روپے دے دو, میں پھر خلا دے دو. یہ زیادتی کر رہا ہے, ناجائزی کر رہا ہے, ناانصافی کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ جتنا تم نے حق مہر دیا تھا 1 لاکھ دیا تھا, اب 1 لاکھ اس سے لو اور اس کو خلا دے دو. ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری بیویاں جن کو تم طلاق دے دو فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف, تو وہ اپنی عدت کے قریب پہنچے تو تم ان کو روک سکتے ہو اچھے طریقے کے ساتھ. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دی, عورت ابھی عدت کے اندر ہے تو شوہر اس کو روک سکتا ہے. نہ نکاح کی ضرورت ہے, نہ کسی اور چیز کی ضرورت ہے. ہاں اگر عدت گزر گئی, عدت کا زمانہ گزر گیا, تو اب جب تک یہ اس سے نکاح نہیں کرے گا, نکاح کے بغیر رجوع صحیح نہیں. عدت کے اندر بغیر نکاح اس کی طرف رجوع صحیح ہے, جب عدت گزر گئی اب یہ رجوع نہیں کر سکتا. تو ارشاد فرمایا کہ تم اگر اس کو روکنا چاہتے ہو, رجوع کرنا چاہتے ہو تو اچھے طریقے کے ساتھ کرو, اور اگر اس کو علیحدہ کرنا چاہتے ہو, علیحدگی چاہتے ہو, تو پھر یہ بھی اچھے طریقے سے کرو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس لیے رجوع نہ کرو, اس لیے عورتوں کو اپنے پاس روک کے نہ رکھو تاکہ تم ان کو اوپر ظلم کرو, تم ان کے اوپر زیادتی کرو, تم ان کو تکلیف میں پہنچاؤ, تم ان کو مارو, ان کو پیٹو, ان کو ذلیل کر کے رکھ دو. ایسا نہ کرنا. اگر تم نے ایسا کیا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ایسا کیا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اس آدمی نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا. اور بیوی کو مارنا تو ویسے بھی کمینے آدمیوں کی علامت ہوتی ہے. کمینے لوگ اپنی بیویوں کو مارا کرتے ہیں. جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں وہ بیوی کی بڑی عزت کیا کرتے ہیں, بیوی کا احترام کیا کرتے ہیں, بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے. جی, وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان کسی کو مارتا ہے نا, تو وہ مارنے والا آدمی اپنی کمزوری کو بیان کرتا ہے, اپنے نااہل ہونے کو بیان کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی بھی استاد ہو, وہ بچے کو پہلے سمجھاتا ہے پیار سے, محبت سے کہ بیٹا یہ کام ایسے کرو, وہ پیار سے نہیں مانتا, پھر یہ تھوڑا ڈانٹ کے اس کو سمجھاتا ہے, غصے سے کہتا ہے کہ ایسا کرو, پھر غصے سے بھی وہ نہیں سمجھتا, پھر جب اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچتا نا, کچھ اور یہ کر نہیں سکتا, ابھی بے بس ہے, بس یہ پھر مارنے لگ جاتا. تو مارنا تو مارنے والے کی بے بسی پر دلالت کرتا ہے کہ اب یہ بالکل بے بس ہو چکا ہے. اور وہ شوہر جو بیوی کو مارتا ہے, معلوم یہ ہوا کہ یہ بے بس ہو چکا ہے. اب اس کے اختیارات, اس کے پاس حکمت, اس کے پاس بصیرت, اس کے پاس سمجھ, اس کی دانائی, اس کا شعور, سب کچھ, ساری صلاحیتیں اس کے ختم. بس اب ایک آپشن ہے جو بے بسی کا ہے, اور وہ مارنا ہے, اور اب یہ مار رہا ہے. تو مارنا بے بسی کی علامت ہوتی ہے. تو وہ مرد کیسا ہے جو بے بس ہو جائے, جی, اور وہ مرد کیسا ہے جو عورت کو مارنے لگے ہے. تو عورت کو مارنا یہ بہت ناانصافی کی بات ہے اور بہت غلط بات. جی, ارشاد فرمائے کہ فقط ظلم نفسہ, جو آدمی اپنی عورتوں پر زیادتی کرنے کے لیے ان کو روکے رکھے, تحقیق اس نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اور ارشاد فرمائے کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی آیات کو مذاق نہ بناؤ, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود مقرر کیا ان حدود کے اندر رہو. اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات نازل فرمائے ان احکامات پر عمل کرو. واذکروا نعمت اللہ, اور اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہارے اوپر نعمتیں فرمائی, ظاہری نعمتیں فرمائی یا باطنی نعمتیں فرمائی, ان نعمتوں کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرو. وما انزل علیکم من الکتاب والحکمہ, اور اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قرآن جیسی بابرکت کتاب دی, قرآن جیسی بہترین کتاب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کا احسان عظیم ہے. والحکمہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی اور حدیثیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی, یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن سے, حدیث سے, حضور کی سنتوں سے تم نصیحت حاصل کرو, اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہو, اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.